الیکشن ختم ہونے کے بعد آخری نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کیا سیاستدانوں کا ہوتا ہے یا پھر ہمارا؟ وہ دوست جو بچپن سے ایک ساتھ ہوتے تھے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ رشتہ دار جو ہر خوشی اور غم میں ساتھ ہوتے تھے ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں۔ ایک ہی محلے کے لوگ، ایک ہی مسجد کے لوگ اور ایک ہی خاندان کے لوگ صرف پارٹیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور الیکشن ختم ہونے کے بعد نعرے ختم، جلسے ختم اور نفرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو اس شخص کے لیے جو گلگت بلتستان سے محبت کرتا ہے، جو اپنے علاقے کی مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ سیاست ہمیں تقسیم نہیں کرے بلکہ متحد کرے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان میں الیکشن قریب آ چکے ہیں، ہر طرف سیاسی ماحول گرم ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جمہوریت میں یہ ہر انسان کا حق ہے کہ ووٹ دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کو سیاست تک ہی محدود رکھا جائے یا ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں بھی لائیں؟ سیاست یا ذاتی دشمنی؟ ہمارے گلگت بلتستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ پارٹیوں میں اس طرح تقسیم ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی اور پارٹی کو، پھر آہستہ آہستہ یہ نفرت میں بدل جاتا ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں اور محلے تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں اور دوسرا بھائی کسی اور پارٹی میں، اور پھر گھروں کے اندر بھی سیاست داخل ہو جاتی ہے۔ سوچیں کیا یہ صحیح ہے؟ اصل نقصان کس کا ہے؟ الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ جیت جاتا ہے وہ اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہوتا ہے، اپنی ذات، اپنی پاور اور اپنی سیٹنگز میں مصروف ہوتا ہے، لیکن عام لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے تھے، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات، جن سیاستدانوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں وہ بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن عوام آج بھی تقسیم رہتی ہے۔ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اصل ایشوز بھول جاتے ہیں۔ آج گلگت سٹی میں بجلی کا مسئلہ موجود ہے، 70 سالوں سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی ہے، پانی کے مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں، بے روزگاری کے مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کے مسئلے آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مسئلے کو دیکھنے کے بجائے پارٹی کھیلتے ہیں، کبھی شیعہ سنی کے مسئلے کریٹ کرتے ہیں اور کبھی علاقائی تقسیم، کبھی سیاسی نفرت، اور اسی تقسیم باقاعدہ ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو عوام کو لڑانا چاہتے ہیں۔ تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جذبات سے نہیں، سوچ اور شعور سے فیصلہ کریں۔ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن کسی اور کی بے عزتی نہیں، رشتے خراب کرنا ہرگز نہیں۔ اختلاف ہونا چاہیے لیکن احترام کے ساتھ، ووٹ دینا ضروری ہے۔ اور اہم بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ یاد رکھیں، جب اچھے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو برے لوگ آپ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ ووٹ دینا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کے بچوں کی مستقبل کا فیصلہ کر دیتا ہے، آپ کے علاقے کی ترقی کا فیصلہ کرتا ہے، آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے ووٹ ضروری ہے، لیکن ووٹ صرف نعرے دے کر نہ دے، صرف پارٹی دیکھ کر نہ دے، صرف ذات، برادری یا فرقہ دیکھ کر نہ دے۔ ایسا نمائندہ چنے جو کرپٹ نہ ہو، جو عوام کے درمیان رہتا ہو، جو صرف الیکشن کے وقت نظر نہ آئے، جو علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہو، جو نوجوانوں کے لیے کام کرے۔ جو اگر آپ غلط لوگوں کو انتخاب کریں گے تو صرف 5 سال تک آپ وعدے سنیں گے، جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک آپ کا منتخب کیا نمائندہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، نفرت نہ پھیلائیں، سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں کنورٹ نہیں کریں۔ سوچیں اگر ہم سب ایک ہو جائے، فرقوں، پارٹیوں اور نفرتوں سے بالا پر ہو کر بیٹھیں اور اپنے علاقے کی ترقی کا سوچیں تو گلگت بلتستان دنیا کی خوبصورت ترین علاقوں میں نہیں بلکہ ترقی یافتہ علاقوں میں بھی شمار ہو جائے گا۔ اس بار الیکشن میں ووٹ نہ دیں بلکہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ پارٹی سے پہلے اپنے علاقے کا سوچیں، نفرت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا سوچیں اور جذبات سے پہلے اپنے مستقبل کا سوچیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔